أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم۔ اس شخص کی طرح مر علی قریۃ جو کہ بستی سے گزرا وہی خاویۃ علی عروشها وہ بستی اوندھی پڑی ہوئی تھی اپنی چھتوں کے بل۔ قال انا یحیی هذه الله بعد موتها انہوں نے کہا کہ اللہ اس کو اس کے مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ فاماتہ اللہ اس شخص کو اللہ نے موت دے دی 100 عام 100 سال کے لیے ثم بعثہ پھر اس کو اٹھایا۔ قال پوچھا کم لبثت نے کتنے سال گزارے کتنا سوئے کتنا گزرا۔ قال لبثت یوما او بعض یوم تو جواب دیا سونے والے نے ایک دن یا کچھ وقت دن کا بھی کچھ حصہ۔ جواب آیا تعالیٰ کا قال اللہ تعالیٰ نے کہا بل لبثت 100 عام بلکہ تم سوئے تم نے وقت گزارا 100 سال۔ فانظر الی طعامک و شرابک بس تم دیکھو اپنے کھانے کو اور اپنے پینے کو لم یتسنہ کہ وہ خراب نہیں ہوا۔ وانظر الی حمارک اور دیکھو اپنے جانور کو اپنے گدھے کو ولنجعلک آیۃ للناس اور ہم دکھائیں گے ہم نشانی بنا دیں گے تم کو لوگوں کے لیے۔ وانظر اور دیکھو الی العظام دیکھو ہڈیوں کو کیف ننشزها کہ ہم اس کو کیسے جمع کرتے ہیں۔ ثم نکسوها لحما پھر ہم اس کے اوپر کیسے چڑھاتے ہیں گوشت۔ فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر جب ان کے اوپر واضح ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے سے متعلق ہے۔ جب یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو ان کے اس معجزے کے بعد اللہ کا بیٹا بنا ڈالا۔ گزشتہ آیت میں ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہوا تھا اپنے وقت کے بادشاہ نمرود سے، جس میں اس شخص نے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے تو میں بھی انا احیی و امیت تو میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ تو اس نے ایک آدمی کو بلایا جس کے اوپر قاضیوں نے موت کا سزائے موت جاری کی ہوئی تھی، فیصلہ کیا ہوا تھا۔ اس نے اس کو چھوڑ دیا اور ایک آدمی کو بلایا جس کے اوپر کسی قسم کی کوئی بھی ذرا سزا و قضا نہیں تھی، اس کو اٹھا کے قتل کر دیا۔ اس نے کہا دیکھو میں نے ایک کو مار دیا اور ایک کو چھوڑ دیا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو اس نے یہ حرکت کی تو ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق اللہ سورج کو مشرق سے لے کر آتے ہیں تم مغرب سے لے آؤ فبہت الذی کفر۔ یہاں پر ہمارے اکابرین نے ایک بزرگ نے یوں بھی لکھا کہ اگر وہی آدمی نمرود ہی ابراہیم علیہ السلام سے یہ سوال کر دیتا کہ ابراہیم چلو ٹھیک ہے میں تو ایسا نہیں کر سکتا کہ سورج کو اس کی برعکس لے آؤں، اگر آپ لے آئیں تو بڑی بات ہے۔ تو ابراہیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے تو یقیناً ایسا ہو جاتا جیسے کہ ابراہیم مطالبہ کرتے۔ اس کی ایک دلیل اور بھی ہے کہ جب خوان طلب کیا گیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقت کے نبی کی زبان پر خوان بھی اتارا تھا۔ ایسے ہی وقت کے نبی کی زبان پر بنی اسرائیل میں بہت کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وقتاً فوقتاً نازل فرماتے رہے ہیں، جیسے
پتھر اس سے 12 چشموں کا نکلنا، جیسے سمندر 12 راستوں کا نکلنا. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کی دعاؤں کی موافقت میں اتارے. اسی طرح سے یہاں پر عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہے تھے. یہ بستی فلسطین کے قریب اسی جگہ بیت المقدس کے علاقے میں کہیں پر تھی اور سطح سمندر سے 5000 فٹ اوپر تھی. اس جگہ پر عزیر علیہ السلام گزر رہے تھے تو یہ بستی اوندھی پڑی ہوئی تھی. اس کی چھتیں بعد میں گری اور دیواریں پہلے گری. تو چھتیں اوپر تھیں اور دیواریں نیچے تھیں. تو یوں کہا خاویۃ علی عروشہا، اپنی چھتوں کے بل اوندھی تھی. قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، عزیر علیہ السلام نے اپنی حیرت کا اظہار کیا کہ اللہ اس کو اس کے تباہ و برباد ہونے کے بعد کیسے اٹھائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو خود کو امتحان میں ڈال دیا. موت آ گئی. 100 سال تک سوئے، 100 سال تک مرے رہے. موت کی تاری رہی. 100 سال کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوبارہ اٹھایا. اب جب دوبارہ اٹھایا تو اللہ رب العزت نے پوچھا کم لبثت، کتنا سوئے، کتنا ایسے حال میں گزرے ہو. قال لبثت یوما او بعض یوم، انہوں نے کہا ایک دن یا کچھ وقت، دن کا بھی کچھ حصہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہ، بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، آپ 100 سال تک گزار چکے ہیں اور آپ اپنے کھانے کو دیکھیں اور اپنے پینے کو دیکھیں. پینے کے ان کے پاس نبیذ تھی اور کھانے میں ان کے پاس انجیر تھا. انجیر ایک ایسا پھل ہے جو جلدی خراب ہوتا ہے اور وہ 100 سال جی چکا تھا. نبیذ بالکل تازہ تھا، لم یتسنى، کچھ خرابی نہیں ہوئی تھی. اور کہا کہ اپنے گدھے کو دیکھو، فانظر الی حمارک، اور اپنے جانور کو دیکھیے تو جانور کی ہڈیاں بوسیدہ پڑی ہوئی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، آپ کو ہم نشانی بنا دیں گے لوگوں کے لیے. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا، آپ دیکھیے ان ہڈیوں کو کہ ہم ان کو کیسے اکٹھا کرتے ہیں. فِي قِرَاءَةِ وَرْشٍ نَحْشُرُهَا وَنُحْيِيهَا بَعْدَ مَوْتِهَا، أي نُنشِزُهَا نَرْفَعُهَا وَنَرْفَعُهَا لِتَكُونَ حِمَارًا كَمَا كَانَتْ، تاکہ گدھا پورا تیار ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس گدھے کی ساری ہڈیوں کو اکٹھا کر کے ان کے اوپر گوشت چڑھایا. نَكْسُوهَا نَقْمًا، ہم اس کے اوپر اس کا گوشت چڑھائیں گے. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، جب ان کو واضح ہوا انہوں نے کہا أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جانتا ہوں کہ اللہ ہر بات پر قدرت رکھتے ہیں. یہ واقعات اس قسم کے انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کے ہماری تربیت کے لیے، قصص و عبر یہ ہماری تربیت کے لیے ہے کہ ہم اس بات کو شدت سے محسوس کر لیں، حقیقت کو سمجھ جائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی اٹھائے جانے کا فیصلہ کر رکھا اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم نے اپنے مرنے کے بعد اٹھنا ہے. وہ لوگ بہت حیران ہوتے تھے جن کے پاس قرآن پاک نے آ کر اطلاع دی کہ تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو انہوں نے کہا اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، آباؤنا الأولون، ہمارے پہلے کے آباء و اجداد بھی، اور کیا ہمیں جبکہ ہم مر جائیں گے، ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ہم مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے. قرآن پاک کہتا ہے قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ موتیٰ کو اٹھائے. جو اللہ عدم سے وجود دینے پر قادر ہے. باپ کے جسم کے 80 عدد اچھے سے اچھے خون کے پاک قطروں سے اللہ رب العزت ایک خصی و مبین جیسے گندے نطفے کو بناتے ہیں اور اس میں سے بھی
ہزاروں کو ضائع کر کے کسی ایک یا دو کو قرار بخشتے ہیں، وہ اللہ۔ سائنس نے سوال کیا کہ جی اب تو پتہ چل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جی کسی کو نہیں پتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ لوگوں نے یہ سوال کیا تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ جی آپ تو اس جنین کے ایک طویل مدت ماں کے پیٹ میں گزارنے کے بعد بتا سکتے ہیں کہ یہ بیٹا ہے یا بیٹی، جبکہ اس کی اعضاء ظاہر ہو جائیں، اور اللہ اس وقت میں جبکہ وہ قرار پکڑتا ہے فیصلہ فرماتے ہیں کہ اس کو بیٹی ہونا ہے یا بیٹا ہونا ہے۔ یہ قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور پھر قرآن پاک نے کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، ہر چیز کو ہم نے پانی سے بنایا، ہر چیز کا نقشہ پانی پر اٹھایا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ بات سوچ تو سکتے ہیں کہ پانی پر اللہ نے نقشہ کیسے قائم کیا، لیکن وجود نہیں دے سکتے، وجود نہیں دے سکتے۔ جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنائی ہے اس چیز میں ہم ترمیم بھی نہیں کر سکتے، ہم ترمیم نہیں کر سکتے، تخفیف کر سکتے ہیں۔ ہم ترمیم کریں گے وہ ترمیم آرٹیفیشل ہوگی، عارضی ہوگی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوئی ترمیم وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت قاہرہ غالبہ کا نتیجہ ہوگی، اپنی حکومت کی کا اعلان ہوگا۔ قرآن پاک میں یسألونک عن الروح، وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجیے قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیجیے کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ انسان کو اپنے وجود کو لے کے پھر رہا ہوتا ہے تو اس کو خود کو اپنے وزن کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جس دن یہ مر جاتا ہے تو پھر اٹھانے والے یہ فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں کہ بڑا گناہگار تھا، وہ بھاری ہے، بہت ہلکا ہے، پھول جیسا، بڑا نیکوکار تھا۔ بھائی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جس چارپائی کو اٹھایا ہوا تھا اس کا وزن بھی شامل ہوتا۔ ہم کسی کے بھی اعمال کے تناسب سے اس کی جنت جہنم کے فیصلے کرنے کے حقدار نہیں ہیں۔ ہمارا کام دعائے مغفرت کے ساتھ رخصت کر دینا ہے، بس سزا و جزا کی طرف اس کا سبق شروع ہو گیا، اور ہم ہر وقت بابرکاب ہیں۔ جیسے مسافر ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی یا ایک راہ چلتا مسافر، غریب، ایسے رہو۔ حضرت طاق رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک آدمی آیا، درویش تھا، اس نے آ کر کہا حضرت مجھے پتہ ہے تم کیسے مرو گے، کیسے؟ طاق رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا کیسے مرو گے؟ اس نے کہا تو تم مرو گے نا تو تمہاری روح کبھی اس بوتل میں پھنسے گی، کبھی اس خوشبو میں پھنسے گی، کبھی عنبر میں ہوگی، کبھی مشک میں ہوگی، کبھی زعفران میں ہوگی، کبھی کام اٹکتے اٹکتے مرو گے۔ اپنی فکر کرو کیسے مرو گے؟ میں کہا ایسے مروں گا۔ جو چادر اس کے پاس تھی وہی چادر کی ہی دکان پر لے کر لیٹ گیا بن گیا۔ عطار رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بدل گئی، اور انہوں نے ساری دکان صدقہ کی، اللہ کے راستے میں لگا، اپنا آپ اللہ کے لگا دیا۔ آج عطار رحمۃ اللہ علیہ کہلاتے ہیں، دنیا سے چلے گئے لیکن اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ ہم اگر کہ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو حیات دو طرح کی ہوتی ہے، ایک حیات موت کے بعد وہ والی ہے جو شہداء کی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تم ان لوگوں کو بتا نہ کہو جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے۔ ایک دوسرے وہ لوگ ہیں جو ہمارے پاس اپنے نیک اعمال کی برکت سے زندہ ہیں۔ اس کی مثال پہلے قرآن پاک سے لے لیں۔
قرآن پاک میں ایک آدمی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے ان الملا یأتمرون بک لیقتلوک، یہ آدمی نبی نہیں ہے، یہ آدمی نبی نہیں ہے، اس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے، ان الملا یأتمرون بک لیقتلوک، لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کو قتل کرنا ہے، آپ نے وہ تھپڑ مارا تھا، وہ بنی اسرائیل کا قبطی آدمی مر گیا تھا، تو قبطی کے مرنے کا جواب دینا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس آدمی نے اس شہر سے فرار کرنے میں مدد کی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں نہیں، ہمارے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا۔ چیونٹی سلیمان علیہ السلام کا لشکر دیکھتی ہے اور کہتی ہے لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، تمہیں سلیمان اور ان کا لشکر اپنے پیروں کے نیچے روک نہ ڈالے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی بات اتنی پسند آئی کہ اس کے نام پر پوری سورت ہے، سورہ نمل، سورہ چونٹی، سورہ چونٹی، ہدہد، میں آپ کے پاس ملکہ سبا کی طرف سے خبر لایا ہوں۔ کہاں سلیمان علیہ السلام قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ لَأَذْبَحَنَّهُ، اس کو میں ذبح کر دوں گا، یا یہ کہ میرے پاس خبر لے کر آئے اور لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، واضح خبر آنی چاہیے۔ یہ آیا اس نے آ کر بتایا کہ جی وہ کوئی ملکہ سبا ہے، وہ عورتوں کی حکومت عورت ہے اور کوئی حکومت ہے، اس کا لشکر ہے، وہ سورج کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، دوسری لوگ یہ نقشہ سلیمان علیہ السلام نے کہا۔ عاصم برقیہ، جس شخص نے ملکہ سبا کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پیش کیا، اس میں اعظم کی برکت سے آتی کا بھی قبل ان یقتل کا طرف ہوگا، آپ کی پر چمکنے سے پہلے میں اس کو لے آؤں گا۔ جن لوگوں نے بڑے بلند کام کیے ہیں اللہ نے ان کو حیات بخشی ہے۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، سورہ یاسین۔ تو یہ جن لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کے علاوہ میں قرآن پاک میں تذکرہ کیا، وہ لوگ زندہ قرار پائے، وہ شہید نہیں تھے۔ اسی طرح ہمارے بہت سے علماء کرام احادیث کی روایت کرنے والے اپنی اپنی جگہ پر سیانت و دیانت کے ساتھ پوری امانت کے ساتھ انہوں نے کتابوں میں احادیث کو نقل کیا، اپنی سچائی کو سامنے رکھا، احادیث کے اندر کسی قسم کی کوئی ترمیم نہیں کی۔ ہم ان کا نام لیتے ہیں حدثنا مسدد، حدثنا بزار، حدثنا یوسف الحمدانی اور دیگر بہت سے نام ہیں ایسے جو ہمارے لیے بظاہر وہ نام ہے، لیکن احادیث میں حدیث کے تذکرے سے پہلے ان لوگوں کا نام لیا جاتا ہے۔ سندن و متن و احادیث محفوظ وہ زندہ ہو۔ اسی طرح آپ کے اندر اپنے والدین زندہ ہونے چاہیے۔ والدین اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے اپنی اولادوں میں زندہ نظر آتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، انسان جب مرتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ توتن جاتی ہیں، اس کا مال، اس کی اولاد، اس کا عمل۔ دو لوٹ جاتے ہیں، ایک رہ جاتا ہے۔ ساتھ رہنے والا عمل ہوتا ہے، وہی رہ جاتا ہے۔ اولاد لوٹ آتی ہے، اس کا مال لوٹ آتا ہے۔